کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرے والے سے کسی بندے کے پاس کوئی کسی قسم کا میٹریل ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ لے کر آئے. اگر وہ گستاخی پر یہ ایسا ہے کہ جس سے توبہ لازم آئی تو میں توبہ کروں گا، جس سے یہ کہ جی رجوع ہے تو میں رجوع کروں گا، اور اگر کسی کے پاس کوئی جملہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو خواہ مخواہ کسی بندے کے اوپر، جبکہ الحمدللہ ہمارا مسلک اہل سنت ہے اور اعلیٰ حضرت کے ہم مریدوں میں سے ہیں، تو پھر اس حوالے سے یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط سٹائل ہے، غلط طریقہ ہے کہ آپ کسی کو ویسے ہی شروع کر دیں جی کہ آپ اپنا موقع وضاحت کریں. اس سلسلے میں میرا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر بہت سارے بیانات موجود ہیں اور وہاں پر کٹنگ موجود ہے، اور اس میں مختصر ہی یہ کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، 29ویں جلد میں لکھا ہے. باقی جو ان کے موقف ہے وہی اللہ کا شکر ہے ہمارا موقف ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور ان کا جیسے اور صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں ویسے ہی ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو 1,24,000 صاحب ہیں. باقیوں کے حوالے سے بھی کل پھر پوچھو کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا ہے، فلاں کے بارے میں کیا ہے، تو یہ خواہ مخواہ ایک پروپیگنڈا ہی تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور دیانتداری کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کسی کے پاس ہمارے کوئی ایسا قابل اعتراض، دیکھیں گفتگو کے دوران ہمارے پاس بہت سارے خطباء ہیں پاکستان کے اپنے مسلک اور دوسرے مسلک کے، کہ جن کے ایک ایک تقریر میں سے کئی جملے ہم قابل گرفت نکال سکتے ہیں، جن میں آپ کے کراچی کے ماشاءاللہ بڑے دھواں دار خطیب بھی ہیں، ان کی بھی ہمارے پاس کیسٹیں موجود ہیں. اگر ہم یہ لزوم اور التزام کی طرف جائیں تو ہم سب کو پکڑ کے لائن میں لگا دیں گے. لیکن اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کہ مجھ سے اگر کوئی جذبات میں، کوئی کسی حوالے سے گفتگو میں کوئی میرا ایسا قابل گرفت جملہ نکلا ہے تو مجھے دکھائیں یار یہ جملہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ لوگوں نے کیا ہوا ہے ایک میرا بیان واک اینٹ والا، اس کو آگے پیچھے سے انہوں نے کٹ کے وجہ سے وہ جیو والے کرتے ہیں، ادھر والا جملہ ادھر لگایا، ادھر والا ادھر لگایا، اور وہ بالکل اس کا عنوان ہی جو انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. تو جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اس پہ، اور اس میں ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے اس پہ کسی کو شک نہیں. لیکن آج کل جو ایک نام دیا جا رہا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دفاع کو، یہ اس کو، اور وہ یہ ہے کہ ان کو عشرہ مبشرہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اور وہ برابر ہیں، تو یہ اہل سنت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. اب میں اللہ کا شکر ہے میں عقیدہ اہل سنت کا دفاع کرنے والا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہیں. جو شخص حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر لے کے آئی، ان سے اوپر لے کے جائے، 3 درجے کراس کروائے نا اس نے، تو جو 3 درجے کراس کروا کے ان کے برابر لے کے آئی، ان سے اوپر لے کے جائے، وہ ہمارے اہل سنت کے اندر ایک فتنے کا باعث ہے، وہ غلط ہے، وہ اہل سنت سے اس کے حوالے سے فتوی وہ خارج ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں، کہاں جناب حضرت مولا مرتضیٰ وہ خلیفہ راشد ہیں، حضرت امیر معاویہ نہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نہ وہ بدری ہیں، نہ وہ جو ہے نا مہاجرین اولین میں سے ہیں، بلکہ وہ بعد کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ درمیان میں ہزاروں درجے کا فاصلہ ہے. تو اب اگر کوئی اٹھا کر ان کو سامنے لے کر آئے، ساتھ بٹھا دے یا ان سے اوپر کرے، اور میں اس کو کہوں کہ بھائی یہ تو ایسا نہ کر، تو یہ گستاخی تو نہیں ہے. اگر یہ گستاخی ہے تو پھر سارے محدث گستاخ ہیں، پھر سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے گستاخ ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے، یہ اور صحابہ کے لیے بھی ہے. حضرت عمر بن العاص ہیں، وہ اگر کوئی کہے جی کہ وہ حضرت علی کے برابر ہے، میں کہوں گا نہیں ہے برابر، اس کا مطلب میں ان کا گستاخ ہوں. اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں جو بعد والے ہیں، جو عشر مبشرہ میں سے نہیں ہیں، بعد میں. تو یہ عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر کے پھر اس کو اگلے بندے کو پریشر دینا. مجھے بتائیں نا، مجھے ایک حوالہ کوئی لے کے آئے کہ جس میں یہ لکھو کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں برابر ہے، کوئی دکھائے نا ہمیں، پھر ہم نہیں بولیں گے. اب اس بندے کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا کہ جو غلو کر کے عقیدہ اہل سنت میں اوپر لے کے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر اس کو کیوں نہیں کوئی غلط کہتا؟ جو حضرت علی کو 3 درجے کراس کر کے آ کے حضرت سرکار صدیق اکبر کے مقابلے میں یہ ان سے اوپر لے کے جائے، وہ تو اہل سنت سے خارج ہے. تو جو یہ بعد والے صحابہ کو خلفائے راشدین کے مقابلے میں یہ ان سے اوپر لے کے جائے، وہ اہل سنت سے خارج کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں ہمارے لوگ بولتے؟ تو الحمدللہ ہمیں اپنے عقائد کا دفاع کرنا آتا ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت اور بالخصوص اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اس سے ایک قدم بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مقام کے درمیان 1000 سال تک اگر برق پر رفتار پرندہ بھی اڑتا رہے تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہی میرا موقف ہے. ان کی صحابیت میں، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کسی سنی کو کوئی شک نہیں. لیکن یہ کرنا، اس طرح کے لاہور کے کچھ لوگ ہیں،
اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو بیان کرتے ہوئے کر رہے ہیں، برابر میں کوئی ان میں فرق نہیں ہے، بالکل ہے۔ اگر یہ شیعیت ہے تو یہ شیعہ ہیں ہم، اگر یہ اہل سنت سے خارج ہیں تو پھر ہیں ہم، صرف حضرت امیر معاویہ نہیں، باقی صحابہ میں بھی۔ میں کھل کے کہتا ہوں کہ جو بندہ حضرت علی کو سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دیتا ہے وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل سنت کے جمہور عقیدے سے ہٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی تو پھر وہ سنی نہیں ہے نا، کہ جو ایک جمہور اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ رہا ہے۔ بالخصوص میرے اعلیٰ حضرت کی فکر کا باغ ہی ہے وہ، اور اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے 10 جگہ پر یہ چیز پوائنٹ بیان کی ہے۔ میں مجبوری میری ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوا ہے، نہ پڑھا ہوا تھا تو ٹھیک ہے جی گڑبڑ کر دیتے، ٹھیک ہے جانے دو، ہم نے پڑھا ہوا ہے ان کو۔ تو یہ، اور اس میں پھر آپ لوگوں کو جو ریکارڈ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات کر لیں، لیکن آپ لوگوں کو میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے اندر جو سٹائل آ گیا ہے کہ جس کو دل کرے اس کو گستاخ علی کہہ دو، جس کو دل کرے اس کو گستاخ معاویہ کہہ دو، جس کو دل کرے اٹھ کے جناب اس کو گستاخ صحابہ کہہ دو، یہ کون سا سٹائل ہے؟ او بھائی، اگر آپ کا کوئی بندہ گمراہ بھی ہو گیا ہے، آپ تو لوگوں کے سامنے کہیں نہیں ہوا، آپ اس کو واپس لانے کی کوشش کریں کہ وہ اکیلا نہیں جا رہا، اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ جو نہیں وہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، آپ کہتے نہیں تو گیا۔ یہ کون سا سٹائل ہے بھائی؟ شیعوں کا کوئی بندہ سنی ہو جائے وہ مانتا ہی نہیں ہے ساری زندگی، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ چلو وہ تو گیا، ساتھ مان کے اوروں کو ہم کیوں اپنے مسلک سے نکالیں۔ وہابیوں کے درجنوں لوگ جو ہے نا سنی ہوں گے، وہ آج تک مانے، وہ ماننے کو تیار ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس میں حکمت ہے، اس میں کوئی وجہ ہے، اس میں یہ کل آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ اور صرف یہ ہمارا بے اتفاقہ ٹبر آ گیا کہ جناب کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے نکال رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ بھی گیا، آج سنیوں سے یہ گیا، آج سنیوں سے یہ گیا، آج سنیوں سے وہ گیا، پیچھے کون رہ گئے؟ حضور نے تو فرمایا کہ میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، وہ 80 صفیں ان کا باپ پوری کرے گا۔ جب میں بھی نکل گیا، یہ بھی نکل گیا، یہ بھی نکل گیا، پیچھے کیا کون رہ گیا؟ صرف 2 مدرسے کے 2 طالب علم۔ یہ غلط فکر ہے، یہ غلط سٹائل ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی اہل سنت کا کسی کے ٹھیکے پہ نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ دے گا تو ہم سنی ہوں گے، وہ نکالے گا تو ہم نکل جائیں گے۔ ہم جدی پشتی جتنے کٹر سنی ہیں، ہمیں اتنا کون نہیں آتا، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے دفاع کی ہے، اور ہمارا تو کام بول رہا ہے کہ ہاں ہم میں سنی ہے، ہمارا تو کام ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ جائیں دیکھیں جنہوں کو وہابی تھے کل آج سنی ہے، شیعہ تھے۔ میں پنڈی کی باتیں ہیں، پنڈی کو چھوڑو، چکوال میں گاؤں کے گاؤں وہ لوگ آن دا ریکارڈ ہے سنی ہوئے ہیں، ہزاروں میں چلیں مبالغہ ہوگا، میں نے تو سینکڑوں نوجوانوں کو جس کو فزیکلی اور جو ہے نا پریکٹیکلی شیعت سے توبہ کر کے ان کو سنی بنایا۔ اس وقت آن دا ریکارڈ میرے خلاف سب سے زیادہ پرچے جو ہے نا شیعوں نے کروائے ہوئے ہیں، اس وقت ابھی بھی چکوال کے میرے اسٹل پرچے جو ہے نا کھڑے ہیں، اور میں نے ابھی ان کو ضمانتیں بھی نہیں کروائیں گے، اور وہ چیخ رہے ہیں نیٹ میں دیکھیں آپ لوگوں نے، وہ چیخ رہے ہیں کہ یار یہ ایک بندہ اور وہ ایک لاہور کا ہے، اگر یہ 2 بندے نکل جائیں تو ہم سنیوں کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بندے خطرناک ہیں، مگرمچھ کہتے ہیں۔ ہاں دیکھیں نا۔ تو اب یہی چیز مثلا عرض یہ کر رہے ہیں، تو اس والے سے پہلے تو مجھے اپنے ان لوگوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ جو ان کو ذہنوں میں کوئی چھوٹا سا شک ڈالتا ہے تو اس کو اچھا ایسا ہی وہ جی حنیف قریشی حضرت امیر معاویہ کو اچھا چلو ہم وضاحت پوچھتے ہیں۔ خدا کے بندو، کل تم غوث پاک کے والے سے پوچھنا، پرسوں مولا علی کے بارے میں پوچھنا، ترسوں تم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں پوچھنا، اگلے دن سونا پھر تمہارا مسلک چل پڑے گا، اچھا کام ہو جائے گا۔ تھینک یو۔